جی آپ اپنی سکرین پر ایک ویڈیو ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر ایک پیر صاحب ہیں جن کا نام ہے پیر شاہ صاحب، اور ان کی حالت دیکھ کر اس کا نام یوں ہونا چاہیے تھا کہ پیر بغیر شلوار کے شاہ صاحب۔ تو آپ ان کا عالم دیکھ لیں، ان کی حالت دیکھ لیں، ان کا طور طریقہ دیکھ لیں، ان کا حلیہ دیکھ لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے پاکستان کے اندر پیر اور فقیر جس کے بڑے بڑے ہم دعوے کرتے ہیں کہ ان کے حالات کیسے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ، ڈگریاں لیے ہوئے لوگ، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ایک بندہ جس کو خود اپنے لباس کا طور طریقہ پتہ نہیں، جس کو اپنے حلیے کا پتہ نہیں، وہ لوگ بھی جا جا کر پیر بغیر شلوار کے شاہ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے پشتوں پر ہاتھ پھیریں، کمر پر ہاتھ پھیریں تبرک کے لیے۔ وہ ایک آدمی اسی ویڈیو کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک آدمی اپنی عورت کو، بیوی ہے یا بہن ہے یا ماں ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ جی اس کو بھی تبرک کے طور پر ہاتھ لگا دو۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر کس کس طرح کے پیر صاحب پیدا ہو رہے ہیں اور کیا حالات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ممالک کے اندر ان کی لسٹ کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو اس طرح ترقیاں اور اس طرح بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے اور بڑے بڑے فن حاصل کرنے کے بعد اگر ہماری عقل یہیں پر اٹک جانی ہے کہ ایک بغیر شلوار کے پیر صاحب جو ہے ان کے پاس جا کر جس کا قد 4 فٹ کے قریب ہے، اس کو ہم نے اپنا تبرک حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا، جس کو اتنی تمیز نہیں کہ عورتیں پاس ہیں، بچے پاس ہیں، تو عوام دڑا دڑ بھاگ بھاگ کر ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جی یہی ہمارا سب کچھ کرنے والے ہیں، بگڑیاں بنانے والے ہیں، اولادیں دینے والے، رزق دینے والے، سب کچھ ہمارا یہی ہے۔ جن کے پاس خود کی شلوار پہننے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ان کا ڈھنگ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا حلیہ، جتنا غلیظ ترین ہم حلیہ اپنائیں گے اتنے ہی زیادہ ہمارے پاس لوگ آئیں گے۔ اور ہمارے یہاں ایسے ہی ہو رہا ہے، جو جتنا غلیظ گھٹیا قسم کا کام کرے گا، جس نے بال سالہ سال سے چھوڑے ہوئے ہیں، کبھی دھوئے نہیں، وہ ہمارا پیر ہے۔ جس نے کبھی زیر ناف بال نہیں مونڈے، بغلوں کے بال نہیں اتارے، جس کے پاس ایک غلیظ ترین بدبو آ رہی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہمارا پیر ہے۔ لہذا خدا کا خوف کریں اور ایسے پیروں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ ہماری مدد کرنے والا، ہمیں تارنے والا، بگڑیاں بنانے والا وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو لہٰذا ایسے پیروں کا بائیکاٹ کریں، ایسے پیروں سے چھٹکارا حاصل کریں کہ جس سے ہمارے گھروں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے، ہماری بہو بیٹی ماں بہن کی عزت محفوظ نہیں ہے، جو اتنی گھٹیا حرکت پر اتر سکتی ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اور کتنی گھٹیا حرکات کر سکتے ہیں۔ تو یہ خدا کا خوف کریں، ایسے لوگوں سے، ایسے پیروں سے چھٹکارا حاصل کریں، ایسے پیروں کو پکڑیں، ایسے پیروں کا بائیکاٹ کریں کہ جن کو اپنے حلیے کا پتہ نہیں، اپنے لباس کا اندازہ نہیں کہ ہم کیسا لباس پہن رہے ہیں، تو ہم نے ان کو جی پیر بنا کے رکھ دیا ہے اور ان کو سر پر چڑھا دیا ہے، تو تبرک کے لیے اپنے اوپر ہاتھ پھروا رہے ہیں، اپنی عورتوں کے اوپر ہاتھ پھروا رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، اس طرح کے کاموں سے باز آ جائیں، صرف اور صرف ہمارے لیے بھلائی اور خیر، اور ان پیروں سے چھٹکارا صرف اور صرف ایک ہی چیز کے اندر ہے، وہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا داتا دستگیر مان لیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد رسی کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تمام ضروریات جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، تو پھر ہماری زندگی جو ہے پرسکون گزر سکتی ہے۔ ہم بھی عزت کے ساتھ عزت دار معاشرے کے اندر ہم اپنا گزر بسر کر سکتے ہیں، اور ہماری عورتیں بھی عزت دار جو ہے وہ زندگیاں گزار سکتی ہیں۔ ورنہ یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں دن بہ دن کس طرح کے حالات بنتے چلے جا رہے ہیں، تو اس طرح سے اپنے آپ کو بھی اس طرح کے غلیظ اور بدترین جو کبیرہ گناہوں والے کام ہیں ان سے بچائیں، اور اپنی فیملیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی ایسے کاموں سے محفوظ رکھیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔